دل کا اجالا شان رمضان ہے، مومنوں کے دل کا اجالا۔ ناظرین آپ کا خیر مقدم ہے دہن میں زباں تمہارے لیے آج چوتھا کوارٹر فائنل۔ آپ جانتے ہیں کہ بتدریج مقابلہ آگے بڑھ رہا ہے اور کہیں پر بھی میں یہ دیکھ رہا ہوں یہ مقابلہ اپنے اس سفر کو کہیں پر بھی اس کی رفتار سست نہیں رہی بلکہ آگے کی جانب جا رہا ہے اور اس میں مزید دلچسپی پیدا ہوتی جا رہی ہے۔ ہمارے ویورز اس بات کے لیے حیران ہو رہے ہیں کہ ماشاءاللہ رات کے 3 بج رہے ہوں اور طلبہ و طالبات چھوٹی بڑی عمر کے بچے یہاں بیٹھ کر اتنے کانفیڈنس کے ساتھ تقریر کریں، یہ کمال ہے۔ اور یہ الحمدللہ یہ حوصلہ دیا ہے ARYQTV نے، یہ عزم دیا ہے ARYQTV نے، اور یہ ان بچوں کو انکریج کرنے کا ایک الحمدللہ ایک نتیجہ ہے کہ یہ بچے رات کے اس پہر میں اپنی اپنی تیاری کے ساتھ یہاں موجود ہیں۔ دہن میں زباں تمہارے لیے آج موضوع ہے یقین، اور یقین محکم عمل پہم محبت فاتح عالم، جہاد زندگانی میں یہ ہے مردوں کی شمشیریں۔ علامہ اقبال نے کہا تھا۔ بہر صورت ہمارے ساتھ 3 کنٹسٹنٹ ہیں جو اپنے اپنے دیے گئے وقت میں موضوع کے مطابق تقریر کریں گے، انشاءاللہ ان کو وقت مناسب پر میں دعوت دوں گا۔ آج ہمارے ساتھ ایک بار پھر ممتاز و معروف ریلیجس اسکالر پروفیسر ڈاکٹر محمد احمد قادری صاحب ہمارے پہلے جج۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور ہمارے سینئر ہوسٹ ماشاءاللہ ARYQTV کے جناب شاہد مسرور صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور رضوان زیدی صاحب ماشاءاللہ اپنے کمنٹس اور اپنے اس کے حوالے سے ایک منفرد شناخت رکھنے والی شخصیت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ تینوں کی اجازت سے ہم مقابلے کا آغاز کرتے ہیں، اور سید محمد حذیفہ پہلے کنٹسٹنٹ آج کی اس تقریری مقابلے کے چوتھے کوارٹر فائنل کے پہلے شریک سید محمد حذیفہ۔ نحمدہ نصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو حوض ہو کے یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں۔ صدر ذی وقار، یقین کا مطلب اللہ تعالیٰ کی ذات پر مکمل بھروسہ اور اطمینان ہے۔ کوئی بھی شخص خواہ وہ کسی بھی مذہب کا ہو، اس کا اپنے معبود پر یقین ہی اس کے مذہب کو زندگی بخشتا ہے۔ دین اسلام کے ماننے والے اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین رکھتے ہیں۔ صدر ذی وقار، کلمہ طیبہ کے بعد یہ یقین ہی تو ہے جو ہر مسلمان کے لیے سب سے بڑا اثاثہ ہے۔ خدا تعالیٰ کی وحدانیت کا کامل یقین، تاریکی میں روشنی کا یقین، قرآن پاک کے آخری کتاب ہونے کا یقین، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے کا یقین۔ علامہ اقبال نے کیا خوب کہا ہے، غلامی میں ناکام آتی ہے شمشیریں نہ تدبیریں، غلامی میں ناکام آتی ہے شمشیریں نہ تدبیریں، جو حوض ہو کے یقین پیدا تو کٹ جاتی ہے زنجیریں۔ کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا، کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں۔ صدر علی وقار، علامہ اقبال نے اس شعر میں یقین کی اس طاقت کو بیان کیا ہے۔ اگر بندے کو خود پر یقین ہو، اپنی ہمت اور محنت پر بھروسہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ پہ توکل ہو، تو دنیا کی کوئی بھی طاقت اسے اپنا مقصد حاصل کرنے میں نہیں روک سکتی، کوئی بھی منزل اس کی راہ میں رکاوٹ نہیں بن سکتی۔ صدر علی وقار، خود اعتمادی اور یقین کامیابی کی کنجیاں ہیں۔ تاریخ گواہ ہے جن لوگوں کے اندر یہ خصوصیات تھی ان لوگوں نے دنیا کے اندر بڑے انقلاب برپا کیے۔ اس کی سب سے بہترین مثال ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے۔ جب دنیا جہالت کی زنجیروں میں جکڑی ہوئی تھی، ہر طرف تاریکی کا دورہ تھا، عرب کے لوگ اس وقت جہالت میں ڈوبے ہوئے تھے، وحشی تہذیبوں کو اپنائے ہوئے تھے، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اعتمادی اور کامل یقین سے انہیں دنیا کی مہذب قوم بنا دیا۔ یقین محکم عمل پہ ہم محبت فاتح عالم، یقین محکم عمل پہ ہم محبت فاتح عالم، جہاد زندگانی میں ہے یہ مردوں کی شمشیریں۔ صدر علی وقار، اللہ تعالیٰ بھی انہی قوموں اور لوگوں کی مدد کرتا ہے جو اپنی ہمت اور اپنی محنت پر یقین رکھتے ہیں، جد و جہد کرتے ہیں، منزل مقصود تک پہنچنے کے لیے راہ میں رکاوٹوں کو دور کرتے ہیں۔ صدر علی وقار، جب انسان اپنے رب پر اس قدر بھروسہ کر لیتا ہے کہ اس پاک ذات کے علاوہ کوئی بھی اس کی ضروریات پوری نہیں کر سکتا، تو باری تعالیٰ بھی اپنے بندوں کو مایوس نہیں لوٹاتا، اس کی دعا بھی ضرور قبول فرماتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اور جو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھے تو اللہ ہی اس کے لیے کافی ہے۔ ہمارا یہ بھروسہ، ہمارا یہ یقین ہی ہمارا ایمان ہے۔ یقین اگر گہرا ہو تو ہر انشاءاللہ الحمدللہ ہو جاتا ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ جناب سید محمد حذیفہ پہلے شریک تھے آج کے
چوتھے کوارٹر فائنل کے اور دوسری شریک ہیں راہین زبیر. تشریف لائیں اور آج کے موضوع پر دیے گئے وقت میں اپنی تقریر کریں. راہین زبیر، آپ کا تعلق کراچی سے. اجازت ہے؟ جی بسم اللہ بسم اللہ. آج بھی میں ملت کے ان حوصلوں میں حسین ابن علی کی شجاعت دیکھ رہی ہوں صدر علی وقار، کہ میری آنکھوں کے سامنے فلسطین کا وہ منظر ہے کہ جہاں آج بھی ظلم و ستم برپا کیا جا رہا ہے. ننھی ننھی آنکھوں کے سامنے لاشیں بچھائی جا رہی ہیں، مگر آج بھی وہ ننھی ننھی آنکھیں ٹینکوں کا مقابلہ پتھروں سے کر رہی ہیں. صغیر کی نوک سے ان کے دل چھنی کیے جا رہے ہیں. ہستی مسکراتی لہلاتی جوانیوں کو موت کی آزاد تاریکیوں میں دھکیلا جا رہا ہے. جہاں سے کبھی ہوا کا گزر ہوتا تھا آج وہاں تاریکی ظلم چھایا ہوا ہے، مگر ان کے حوصلے پست ہونے کو نہیں ہیں. ارے آج بھی وہ یحییٰ کے پیروکار ہیں. یہ سرزمین فلسطین کی وہ سرزمین ہے جہاں ظالم ظلم ڈھاتا ہے، مگر آج بھی مسلمانوں کے حوصلے 313 کی مانند ہیں کہ ہاں ہو جو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں صدر علی وقار، کہ آج بھی باطل حق پہ بھاری نہیں ہو پا رہا. ایسا ذوق یقین کہ جو مرد مومن کے لہو میں جوش ڈالتا ہے تو پھر مرد مومن قسم کھا کے کہتا ہے کہ تلوار آئی تو میں کاٹ دوں گا. ایسا ذوق یقین جو کفر و شر کے میدان میں حق کی گواہی دیتا ہے. ایسا ذوق یقین جو کفر و شر میں حق کی گواہی دیتا ہے صدر علی وقار. ایسا ذوق یقین جو اپنے دشمن کو للکار کر کہتا ہے کہ یہ زباں کاٹ دے، یہ جسم جاں کاٹ دے، شہادت میری مقصود اور کفن میرا پسندیدہ لباس ہے صدر علی وقار. کہ علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ ہو جو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں. شکریہ جناب. 1 منٹ اور 19 سیکنڈ پہلے آپ نے اپنی تقریر کا اختتام کر دیا، اور ظاہر ہے جو دیا گیا وقت ہے اس میں رہتے ہوئے آپ نے کرنا ہوتا ہے، یہ ایک طریقہ ہے. آخری جو شریک ہیں آج کے اس مقابلے کے، ان کا نام ہے حافظ محمد حارث. تشریف لائیں. یقین کے عنوان پر آپ اپنے دیے گئے وقت میں تقریر کریں. حافظ محمد حارث. اجازت ہے؟ آشنا اپنی حقیقت سے ہو اے دہقاں ذرا، دانا تو، کھیتی بھی تو، باراں بھی تو، حاصل بھی تو. آہ کس کی آرزو آوارہ رکھتی ہے تجھے، راہ تو، راہرو بھی تو، راہبر بھی تو، منزل بھی تو، راہبر بھی تو، منزل بھی تو. صدر ذی وقار، لفظ منزل کو پڑھ کر میری سوچ کے اجالے میرے موضوع کے حوالے سے اپنی تابانیاں بکھیرنے کے لیے بےتاب ہیں کہ جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں. صدر علی وقار، یقین کیا ہے؟ یقین ایک سوچ ہے جو تہذیب یافتہ معاشرے کو جنم دیتی ہے. یقین کیا ہے؟ یقین ایک ایسی امنگ ہے جس کو انسان تھام لے تو منزل مقصود کو پا لیتا ہے. یقین کیا ہے؟ ایک ایسا دامن جسے تھام لیا جائے تو بسر پہاڑوں کا سینہ چاک کرتے ہوئے آگے نکلا جا سکتا ہے. اور یہ یقین کس بات کا یقین؟ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا یقین، قرآن پاک کا آخری کتاب ہونے کا یقین، حضور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری نبی ہونے کا یقین، اور اس بات کا یقین کہ وہ خدائے لم یزل اپنے بندے کی مدد ضرور کرتا ہے. صدر علی وقار، یقین، عزم اور اعتماد ایسے ہتھیار ہیں جن کی بدولت انسان صحرا و دریا پار کرنے کے قابل ہوا، پہاڑوں کو اپنی ہیبت میں سمٹنا سکھایا، انسان کو باطل کی تلوار تلے جذبہ حق کہنے کا ہنر سکھایا، اور کرہ ارض کے بحر و بر کو یہ کہنے پر مجبور کر ڈالا کہ غلامی میں نہ کام آتی ہیں شمشیریں نہ تدبیریں، جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں. صدر علی وقار، قومیں ڈوبتی اس وقت ہیں جب انہیں اپنے مقصد کی صداقت پر یقین باقی نہیں رہتا. یقین نہیں رہتا تو عزم متزلزل ہو جاتا ہے، اور آج قوموں کے زوال کا سبب صرف اور صرف بے یقینی ہے. صدر ذی وقار، ذوق یقین جب مرد مومن کے لہو میں جوش ڈالتا ہے تو وہ ہر قسم کی زنجیر کو کاٹ کر آگے بڑھ جاتا ہے. ایک ایسا ذوق یقین جو پاک و ہند کے نوجوانوں میں عقابی روح بیدار کرتا ہے کہ 23 مارچ 1940 کو امید کی ایک کرن وجود میں آتی ہے، اور پھر اسی یقین کی بدولت 14 اگست 1947 کو یہ زنجیریں کٹ جاتی ہیں اور یہ ملک خدا داد پکار اٹھتا ہے
کہ جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں. صدر علی وقار، یہ ایسا ذوق یقین جو کفر و شر کے میدانوں میں لرزہ خیز زلزلہ برپا کر ڈالے. ایسا ذوق یقین جو ہر میدان میں اپنی دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر یہ للکار اٹھے، کیا میرا سامنا کر کہ کفن میرا پسندیدہ لباس ہے. جی ہاں صدر علی وقار، آج یہ اسی ذوق یقین کا نتیجہ ہے کہ ہتھیار کی کمی کے باوجود 1965 کی جنگ میں میجر عزیز بھٹی کو ہندوستان کا مقابلہ، دشمن کا مقابلہ ڈٹ کر کرتا ہے. جی ہاں، یہی وہ ذوق یقین ہے جو لاتعداد مرتبہ تجربات میں ناکام ہونے کے باوجود البرٹ آئنسٹائن کو ہمت ہارنے نہیں دیتا اور ان کا نام دنیا کے نامور سائنسدانوں میں شمار کر دیتا ہے. جی ہاں صدر علی وقار، آج اسی ذوق یقین کی بدولت ہمارے نوجوان ہر میدان میں کامیاب ہوتے ہیں. مصرع پڑھا گیا، جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں. لوگوں کے ذہن میں یہ نہ ہو کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے ایک ہی مصرع کہا ہے. مصرع اولا اس کا نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں. شارحین نے اس پر لکھا ہے کہ علامہ اقبال نے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو قبول اسلام کا واقعہ ہے اس سے یہاں پر اس کو مقصد نظم کیا ہے کہ نگاہ مرد مومن سے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جب سیدنا عمر فاروق آئے تو ہتھیار ڈال دیے اور کلمہ پڑھ لیا. نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں. اور اسی مضمون کا ایک اور شعر کہ جب عشق سکھاتا ہے آداب خودآگاہی، کھلتے ہیں غلاموں پہ اسرار شہنشاہی. کھلتے ہیں غلاموں پہ اسرار شہنشاہی. ایک وقفہ ہے، وقفے کے بعد لوٹتے ہیں. ججز سے ان کے کمنٹس بھی لیں گے اور اپنے اسپانسرز کی جانب بھی جائیں گے، ان کے بھی اعلانات کریں گے. اور آج کے چوتھے کوارٹر فائنل کے جو آج کامیاب ہمارے شریک ہیں ان کے نام کا اعلان بھی کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. اور آج کا کوارٹر فائنل مکمل ہوا اور نتیجہ میں بتا دیتا ہوں، لیکن نتیجہ بھی نہیں بتاؤں گا، ذرا میں اپنے رائے لے لوں اپنے شرکاء کی، اپنے منصفین کی، اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں. کیا کہیے گا ڈاکٹر صاحب، کیا آپ کی کمنٹس ہیں ان تینوں کے لیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بیٹا، ہم جب گفتگو کرتے ہیں نا تو ہمارا مقصد بالکل یہ نہیں ہوتا خدا نخواستہ یہ دل آزاری کریں. صحیح بات. ہم تو شیئر کر رہے ہوتے ہیں، لیکن یہ کیو ٹی وی یہ ایک ادارہ ہے اور یہ ادارہ نسلوں کی آبیاری کا ادارہ ہے. واہ واہ واہ. اس لیے میں چاہتا ہوں کہ یہ امانتاً نسلوں میں چلتی رہیں باتیں جو بھی احباب کرتے ہیں. یہاں پر تلفظات کی طرف بالکل توجہ ہمارے بچے نہیں دیتے. ذوق، تو ہم ذوق کر رہے ہیں. اس میں یقین، جو اصل جو لیڈنگ لائن تھی یقین، اگر وہی ہم سے ادا نہ ہو، یقین کرتے رہیں تو پھر بے یقینی پیدا ہو جاتی ہے. یقینی. ہاں، تو پھر وہ معاملہ خراب ہو جاتا ہے نا. اچھا، مطلب حاصل نہیں کیا جاتا بیٹا، مطلب حاصل نہیں ہوتا، مقصد حاصل ہوتا ہے، جو صحیح معنوں میں اردو میں استعمال ہوتا ہے، جو مستعمل کہلاتا ہے. اچھا، پے ہم اور پیہم میں فرق ہے. تو پے ہم کیوں کہہ رہے ہیں آپ؟ پیہم کہیں، اور قوموں کو نہیں، قوموں کو. اسی طریقے سے اس قدر کیا چیز ہے؟ اس قدر بات. تو اس کے بعد پھر ہاں، صدر اعلی وقار کٹ جاتی ہے زنجیریں. تو بھائی صدر اعلی وقار تھوڑی ذمہ داری ہے آپ کی زنجیروں کے، اور صدر اعلی وقار کے زنجیریں تھوڑی لگی ہوئی ہیں. ہاں، یہی تو بحث کر رہا ہوں. اچھا، راہ رو اور راہ رو میں فرق ہے. راہ دکھلائے کسے، راہ رو منزل ہی نہیں، ہے نا. پھر ذوق یقین، اب یقین میں اور یقین میں فرق ہے، اس کو ذرا سے ذہن میں رکھیے گا. اچھا، ایک بات اور، متزلزل بڑا خوبصورت لفظ ہے، تو اس کو صحیح ادا کیجئے تو خوبصورتی آئے گی. متزلزل کرتے ہوئے چلے جائیں گے تو کہیں گے یار یہ کہا کیا اس بچے نے. خیر، کفر و شرک میں بھی جو ہے وہ اس میں ادغام کہلاتا ہے کہ اپنے الفاظ کو آپ نے ملا دیا ہے تو کفر و شرک واضح نہیں ہو رہی بات. اور باہر طور ایسے بہت ساری باتیں ہیں. دل آزاری مقصد نہیں تھا، اور مقصود یہ ہے کہ ہم سب مل کر اس ادارے سے جس کو کیو ٹی وی کہتے ہیں کچھ سیکھیں. بہت شکریہ. ٹھیک، شاہد بھائی. اچھا، آپ کے زبر کا بھی مسئلہ ہے، دورہ نہیں ہوتا، دورہ ہوتا ہے. آپ نے ایک شعر پڑھا تھا یہاں پر کہ جہاد زندگانی میں ہیں یہ مردوں کی شمشیریں. یہ مصرع جو ہے یہ غلط ہے. جہاد زندگانی میں یہ ہیں مردوں کی شمشیریں. ٹھیک ہے. اسی طرح سے آپ نے گہرا کو گھیرا کہا، یہ اردو کے ساتھ بہت بڑی زیادتی ہے. آپ کو کسی کو دکھا کر اور اصلاح لے لینی چاہیے. بہت ساری غلطیاں. اچھا بھائی، آپ کا نام جو ہے وہ ہے
راہین راہین آپ نے پروگرام شروع ہونے سے پہلے کہا کہ آج انشاءاللہ میں ہی جیتوں گا. اللہ ٹھیک ہے, ہوا کیا کہ آپ نے رٹا لگایا, رٹا لگانے میں ذرا سا بھی بال برابر بھی کچھ پرابلم ہو جائے, رکھنا آ جائے نا, سب نکل جاتا ہے. آپ کا کیا وعدہ ہے ہم سے کہ آپ جیتیں گی؟ آئندہ آپ جہاں جائیں گی یہ وعدہ جو آپ نے ہم سے کیا ہے یہ پورا کریں گی, ٹھیک ہے؟ بہت اچھا. اچھا, ایک بات میں آپ سے عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ آپ نے ذوق اور یقین دونوں, یقین بڑا خوبصورت موضوع تھا آج کا. ذوق کیا ہوتا ہے جب آپ ذوق کے ساتھ یقین کو ملا دیتی ہیں؟ ذوق جو انسانی فکر کا معیار ہوتا ہے, اور جس کی فکر کا معیار یقین ہو جائے تو پھر کتنا خوبصورت موضوع ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا رضوان بھائی, کیا کہیے گا؟ جناب, دونوں ہم معزز ججز نے توجہ دلائیے. حذیفہ, جس طرح تلفظ کی بات ہو رہی ہے, ایک چیز ہے کہ جس طرح واو کے بعد جب الف آتا ہے تو واو جو ہے وہ سائلنٹ ہو جاتا ہے ماں سوائے خواتین میں. جب خواتین میں آتا ہے تو بولا جاتا ہے, ورنہ خواب ہوگا, خواہش ہوتا ہے, خواہ ہوتا ہے. جب لیکن خواتین کے ساتھ آتا ہے پھر یہ بھی بولنے پر مجبور ہو جاتا ہے. ہاں, تو اس میں جو ہے بتا تو حضرت میں بھی بہت کچھ چکا تھا, خیر بات نکلے گی تو پھر دور تک لگ جائے گی. تو بہرحال, اور دوسری بات بیٹا, ایک تو مصرع دہرانے کی ضرورت نہیں ہے, اور وہ زیادہ ضرب لگتی ہے ذہن پر جب پہلی دفعہ بھی غلط پڑھا گیا اور دوسری دفعہ بھی غلط پڑھا گیا ہو. تو ذرا ہوتے آپ کے تلفظ کے معاملات کچھ نسبتاً بہتر تھے. اور بٹیا, آپ تو 1 منٹ 19 سیکنڈ پہلے ہی جو ہے وہ زیادہ سفر جو وہ باندھ کے آگے چلی گئیں. خیر بہرحال, جس طرح کے ہمارے آج ٹیلنٹڈ بچے سامنے آئے تھے تو مجموعی نتیجہ جو ہے وہ تھوڑی دیر میں آپ کے سامنے آ جائے. جی جناب, بہت شکریہ آپ تینوں کی تشریف آوری کا. آپ کے بہت گراں قدر جو آپ کے تاثرات ہیں وہ بھی ہمارے ناظرین تک پہنچے, اور ہمارے شرکا تک یقیناً یہ ان کے لیے سنگ میل کی حیثیت رکھتے ہیں. یہ الفاظ, یہ بظاہر ایسا لگ رہا ہوگا آپ کو کہ کرٹیسائز کیے جا رہے, نہیں, بلکہ یہ تنقید برائے تعمیر ہے. بنیادی طور پر ان کو تعمیری مراحل کی جانب لے کر جانا ہے, ترقی کے مراحل میں لے کر جانا ہے. اس لیے یہ ضروری جو کمنٹس ہیں ان کے شامل کیے جاتے ہیں, آبزرویشن. جی جی سر, تنقید نہیں ہے بلکہ یہ تو مشورہ ہے, اصلاح ہے, مشورہ ہے, تصحیح ہے, اصلاح ہے, اور کسی قسم کی تنقید نہیں ہے. بہرحال جیسے بتایا شاہد بھائی, راہین اپنے طور پہ جیت چکی ہیں, چونکہ انہوں نے کہا کہ میں جیت جاؤں گی آج, لیکن فیصلہ وہ ہے جو ہماری جیوری نے دیا ہے. فیصلہ وہ سنایا جائے گا جو جیوری کا فیصلہ ہے, اور یہ تینوں ججز, محترم ججز ہمارے ساتھ موجود ہیں. آج ہم آپ تینوں کے ساتھ جو گفٹ ہیمپرز جانے ہیں ہمارے اسپانسرز کے, سیلانی مسالے کی جانب سے گفٹ ہیمپرز جائیں گے, کوثر مسالے کی جانب سے, فوڈ بستی کی جانب سے, اور معروف سویٹس کی جانب سے, اور اس کے ساتھ ساتھ فائنلسٹ کے لیے محترم جناب سہیل شمس صاحب کی جانب سے کیش پرائزز ہیں جو کہ فرسٹ, سیکنڈ, تھرڈ کو دیے جائیں گے انشاءاللہ. فائنل جس دن ہوگا اسی دن انشاءاللہ یہ سارے معاملات ہوں گے. تو آج کے جو ونر ہیں, کتنی توجہ سے, کتنی معصوم شکلیں بن جاتی ہیں آپ لوگوں کی جب رزلٹ اناؤنس ہو رہا ہوتا ہے. آپ نے غور کیا ہوگا, اتنی معصومانہ انداز میں یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ نہ جانے کیا ہونے والا ہے. جناب, آج ہوا یہ ہے کہ حافظ محمد حارث نے آج کا راؤنڈ جیت لیا ہے, اور سیمی فائنل کے لیے آپ کوالیفائی کر گئے ہیں. آپ کو بہت مبارک ہو ماشاءاللہ. حافظ محمد حارث اور آپ دونوں کو بھی بہت مبارک ہو. یہاں تک پہنچنا بھی کوئی معمولی کامیابی نہیں ہے, بہت بڑی کامیابی ہے کہ آپ کو ایئر وائی کیو ٹی وی نے دنیا بھر میں متعارف کرایا. آپ کو بہت مبارک ہو. تشریف رکھیں, مزید محنت کریں, اور جو ججز نے بتایا ہے اس کو پیش نظر رکھتے ہوئے اپنی تیاری کریں, اور اگلے مرحلے کے لیے پرعزم ہو کر تشریف لائیں. آپ تینوں کی آمد کا ایک بار پھر شکریہ ادا کروں گا. اس کے بعد جو سیگمنٹ ہے وہ ہے علم و علماء کا. آج شان پروردگار پر بات ہوگی. موضوع بھی ایسا عالی شان ہے, ہر دور کا موضوع, ہر زمانے کا موضوع, ہر اہل زبان جو ہے, ہر ذی نفس جو ہے وہ اللہ کی حمد و ثنا میں مشغول اور مصروف نظر آتا ہے. یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض کے تناظر میں آج بات ہوگی شان پروردگار کے عنوان کے ساتھ. ہمارے ساتھ موجود ہوں گے انشاءاللہ علماء اسکالرز, اور مجھے امید ہے آپ بھی ہمارے ساتھ رہیں گے.